پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی 2 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کو 25 اکتوبر تک راہداری ضمانت دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو 25 اکتوبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ راہداری ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے 2 مقدمات میں علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کے باعث اسلام آباد اور راولپنڈی میں معاملات زندگی معطل ہو کر رہ گئے۔ جڑواں شہروں کو ملانے والے تمام راستے بند ہیں، جبکہ موبائل فون سروس بھی معطل ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جی نیوز شبیر ڈار سے۔ شبیر، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے جڑواں شہروں میں؟ جی بالکل، راولپنڈی کی مرکزی شارہ مری روڈ پر میں اس وقت موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ کو کنٹینرز نظر آ رہے ہوں گے اور یہ فیض آباد کا مقام ہے۔ یہاں سے راولپنڈی کی حدود شروع ہوتی ہے اور مری روڈ پر آج بیشتر کاروباری مراکز بند ہے، تعلیمی ادارے بند ہے، موبائل سروس بند ہے، میٹرو بس سروس بھی تاحکم ثانی معطل کر دی گئی ہے اور راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ سی پی او راولپنڈی خالد محمود ہمدانی سے ہماری بات ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، کسی بھی جلسے جلوس ریلی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی سڑکوں پر آیا تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد کے تمام راستے بند ہونے سے سرکاری دفاتر جانے والے ملازمین اور ہسپتال جانے والے افراد کو دشواری کا سامنا ہے۔ مزید بتائیں گی زرمین زہرا۔ جی بالکل، تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد میں تمام تر راستے آج بند کیے گئے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں پولی کلینک کے پل کے اوپر اور یہاں پہ میرے بالکل سامنے اسلام آباد کا سرکاری اسپتال ہے، لیکن لوگوں کو وہاں پہ بھی جانے میں مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج کیونکہ سرکاری دفاتر بند نہیں ہیں، لوگوں کو صبح صبح اپنے دفتر جانے میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ تعلیمی ادارے آج بند رکھے گئے ہیں، موبائل فون سروس، انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل رکھی گئی ہے، لیکن اسلام آباد میں دکھائی دے رہا ہے کہ غیر یقینی کسی صورتحال ہے۔ لوگ زیادہ تر اپنے گھروں سے نہیں نکلے، وہی نکلے ہیں جو کہ جن کو ضروری طور پر میں دفاتر یا پھر ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے۔ فی الحال اسلام آباد میں کوئی تحریک انصاف کا کارکنان جو ہے وہ اس طرح سے ابھی احتجاج کے لیے اس وقت تو نکلے جو ہیں وہ نہیں دکھائی دے رہے، لیکن ڈی چوک پہ البتہ 2-3 کارکنان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اسلام آباد میں دکھائی دے رہا ہے کہ فی الحال صورتحال کنٹرول میں ہے اور تمام تر راستے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ اسلام آباد کے ڈی چوک کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ قیدیوں کی وین بھی ڈی چوک پہنچا دی گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ جی نیوز نوشین یوسف۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈی چوک میں اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ اس وقت ڈی چوک کا تمام جو ایریا ہے اس کو کارڈن کیا ہوا ہے۔ ڈی چوک سے ریڈ زون کو جانے والا جو راستہ ہے اس کو مکمل کنٹینرز کی 2 تہیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ جو بلو ایریا کی سڑک ہے جو ڈی چوک کو آتی ہے اس کو کنٹینر لگا کے شائنا چوک کے پاس سے بند کیا۔ اور نہ صرف کنٹینرز لگائے گئے بلکہ اس کے آگے مٹی کی جو ڈھیریاں بھی بنا دی گئی ہیں۔ پولیس کی جو نفری ہے وہ یہاں پر جگہ جگہ پر تعینات ہے، ایلیٹ فورس بھی یہاں پر موجود ہے، جس کے علاوہ پرزنر وین جو ہے وہ بھی اس مقام پر پہنچا دی گئی ہے۔ اسلام آباد اور پنڈی میں پہلے ہی موبائل فون کی نیٹ ورک جو وہ بند ہے اور اس مقام پر ڈی چوک کے مقام پر کسی کو بھی رکنے نہیں دیا جا رہا۔ صرف یہاں پہ میڈیا کے نمائندے، اس کے علاوہ کسی کو یہاں پہ کھڑا ہونے کی بھی اس وقت اجازت نہیں ہے۔ جو ایک راستہ ہے جو بلو ایریا سے گزرتا ہے وہ فی الحال ابھی کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی راستے ہیں جو ڈی چوک سے گزرتے ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ جی اور پنجاب کے سنگم پر واقع ہارو پل پر کنٹینرز لگانے کے ساتھ ساتھ موٹر وے پر خندقیں بھی کھودی گئی ہیں۔ M1 موٹر وے ہارو پل پر کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے شراز کردیسی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سنگم پہ جو ہارو پل ہے، ہارو برج کے اوپر میں اس وقت موجود ہوں۔ صبح ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ اس برج کے اوپر کنٹینرز لگا کے راستہ بند کیا گیا ہے، لیکن اس وقت کی تازہ ترین اگر آپ کو میں ڈیولپمنٹ بتاؤں تو آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو موٹر وے ہے اس کے اوپر بڑی بڑی خندقیں کھود دی گئی ہیں اور مٹی کے جو ڈھیر ہیں کنٹینر کی ہائٹ تک مٹی کے ڈھیر بھی یہاں پہ لگا دی گئی ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ ڈی پی او جیلم خود فرنٹ لائن پہ اس تمام تر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہماری ان سے بات ہوئی تھی، ڈی پی او جیلم کا کہنا تھا کہ
कानून किसी भी शख्स को हम हाथ में नहीं लेने देंगे, और अगर किसी भी शख्स की जानिब से कानून को हाथ में लिया जाता है तो फिर कानून ज़रूर हरकत में आएगा। जी। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के बायस लाहौर के भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड और लारी अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा तफसील बता रही हैं। जी, इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज है, उस हवाले से देखने में आ रहा है कि लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। बरकत में देख रहे होंगे कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं और इन कंटेनर्स के अंदर सामान भी मौजूद है। मीनार पाकिस्तान के अलावा लारी अड्डा है, फलाजादी फ्लाई ओवर है, इसी तरह से रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो मौजूद हैं। रास्ते शहर के अंदर तमाम खुले हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक मकामात के ऊपर जो है फिल वक्त कंटेनर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सिटी रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है और उसी तरह से जैसे शहर के अंदर ट्रैफिक चल रही है। लेकिन इसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी, अटक जो है वहाँ पर 144 की दफ़ा नाफिज कर दी गई है। लाहौर में तो 3 अक्टूबर से 144 की दफ़ा नाफिज है, जो कि 6 अक्टूबर तक इसी तरह से जारी रहेगी। जी। इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज करने के लिए पीटीआई के कारकुनान सवाबी में जमा होना शुरू हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां, एहलकार और भारी मशीनरी भी सवाबी पहुंचा दी गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सवाबी के मकाम पर मोटरवे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं और ये वो जगह है जहाँ पर जो काफ़िले हैं मर्दान, चरसद्दा, स्वात और पेशावर के काफ़िले यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इकट्ठे होकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में यहाँ से आगे डी चौक के लिए रवाना होंगे। मेरे अकब में इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी मशीनरी खड़ी की गई है। सर रेस्क्यू 112 की मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ यहाँ पर आई है, एम्बुलेंसेस भी इसमें मौजूद है, इस तरह फायर फाइटर्स व्हीकल्स भी है, उस तरह वाटर कैनन जो गाड़ियां है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू एहलकार जो है वो भी यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद है और यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। और पार्टी ज़राए का कहना है कि तमाम तर जो हैवी मशीनरी है और रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ है ये काफ़िले से आगे हम पहले भेजेंगे और उसके बाद काफ़िला जो है रवाना होगा। इस तरह रास्ते में जो भी रुकावटें सामने आएंगे और उसको हम हैवी मशीनरी के ज़रिए रास्ता जो है हम क्लियर करेंगे और रुकावटों को हटाएंगे। जी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशेवराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। आर्मी चीफ ने दावत देने पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के कामयाब दौरे को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि दौरे से दोनों ममालिक और फौज के दरमियान पायदार और तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर आज़म के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब और ज़ियाफ़त में भी शिरकत की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर इस्लामाबाद में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तजारती खसारा है उसमें वाज़े कमी वाक़या होगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दौरे हो रहे हैं ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो भी कर रही है और मामलात बेहतर भी हो रहे हैं। तो बैरून मुल्क से जो हाई लेवल डेलीगेशंस आ रहे हैं उनकी पाकिस्तान आमद इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी की नवीद हमें सुनाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अनवर इब्राहिम साहब का जो कामयाब दौरा रहा, इस दौरे की जो इन्विटेशन थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनवर इब्राहिम साहब को रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस के ऊपर दी थी। तो ये दौरा कामयाबी से जारी है, उनकी मुलाकातें भी जारी हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि यहाँ से मीट जो है वो एक्सपोर्ट की जाएगी, चावलों की एक्सपोर्ट को जो है मज़ीद बढ़ाया जाएगा, IT के सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में मामलात को फ़रोग़ दिया जाएगा। और देखिए ये सिर्फ ऐलानात नहीं है,
جب انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پہ 1 لاکھ ٹن چاول جو ہیں وہ یہاں سے ایکسپورٹ کیے جائیں گے اور پھر آگے چاولوں کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان سے اس کو آسان بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اعلان کیا کہ $200 ملین کا گوشت پاکستان سے ایکسپورٹ کیا جائے گا، تو دیکھیے جہاں اکانومی بہتر ہو رہی ہے دنیا پاکستان کو تسلیم کر رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں ٹرکش پریزیڈنٹ کا، انہوں نے نیو یارک میں باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اپنی ملاقات کے اندر یہ کہا کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور ہم آپ کی اکانومی کو بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کے نیچے جانے سے آپ کی اکانومی بہتر ہوئی ہے، تو پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ تو الحمدللہ باہر کے ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ انویسٹمنٹ کا اعلان کرنا، انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کا اعلان کرنا، اور آگے جو اگریمنٹس ہو رہے ہیں، ایم او یوز ہو رہے ہیں، آگے ایک ہائی لیول اور ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ہے سعودی عربیہ کا آنے والے ہی چند دنوں کے اندر۔ اور اس کے بعد پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں 12 جو ہے حکومتوں کے سربراہ باہر سے تشریف لائیں گے۔ یہ کئی دہائیوں کے بعد پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سربراہ کانفرنس ہے جس میں حکومتوں کے سربراہ شریک ہوں گے، 12 ملکوں کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ آئیں گے اور وہ باقاعدہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، اور اس کے لیے بھرپور انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے مکمل طور پہ۔ اور دیکھیے پاکستان کا سافٹ امیج، پاکستان کا پازیٹیو امیج، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے سرمایہ کاری کے لیے، پاکستان ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے تجارت کے لیے، پاکستان ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے ٹورزم کے لیے۔ تو یہ جب بھی باہر سے وفود آتے ہیں پاکستان کا ایک سافٹ امیج ان کو بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں الحمدللہ ہمارے میں بڑا پوٹینشیل ہے، ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے، ہماری اکانومی میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ تو یہ فارن پالیسی کی جو کامیابی ہے یہ جاری ہے۔ وفود کا پاکستان آنا اس بات کی دلیل ہے، اور ملیشیا کے ساتھ معاملات بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ کل طے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیں UNGA کا وزٹ ہو یا ملیشین پرائم منسٹر کا پاکستان آنا ہو یا پیچھے جو وفود آئے ہیں پاکستان، تو پاکستان کے بارے میں ہر ملک مثبت بات کر رہا ہے۔ ایران کے جو صدر آئے تھے مرحوم ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان آئے تھے، اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا، ہائی لیول سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو وفود کا آنا ہے، اکانومی کے حوالے سے بات چیت ہے، یہ بہت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے اثرات اور ثمرات ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں یہاں پہ جہاں ملیشین وزٹ کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی بات UNGA کے اوپر بھی کروں، کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے فلسطین کا اور کشمیر کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ قومی جنرل اسمبلی کے سامنے، اور جنرل اسمبلی میں انہوں نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے اور زوردار آواز بنے، ایک مؤثر آواز بن کے سامنے آئے، پوری دنیا اس کی مترف ہے۔ اور دیکھیے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، لوگوں نے اس سپیچ کو اپریشیٹ کیا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ کہا کہ جی ایک بہترین تقریر تھی۔ کل بھی پرائم منسٹر انور ابراہیم کے ساتھ بھی فلسطین پہ بھی بات ہوئی، کشمیر پہ بھی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ برملا کہا، انہوں نے کہا ہمارے جس ملک سے جو مرضی تعلقات ہوں، مگر جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کیا جائے۔ تو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا، جس طرح تاریخی طور پہ کچھ سپیچز یاد، میں سمجھتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ سپیچ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی تھی، اور اس سے زیادہ اچھی سپیچ فلسطین کے کاز کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے کی ہے۔ فلسطین کے صدر نے اس کو سراہا، اسٹیٹ آف پیلسٹائن نے سوشل میڈیا پہ اس کو لگایا، اور اس پہ جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، الجزیرہ کے پلیٹ فارم سے جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کی ابھی بھی آپ اگر کھولیں گے آفیشیل یوٹیوب چینل تو عالمی رہنماؤں میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر شہباز شریف صاحب کی ہے، اور یہ فگرز بالکل ویریفائڈ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پہ ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک لوکل انسٹیٹیوٹ تھا، پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ، انہوں نے یہ فگرز کوٹ کیا اور سورس کوٹ کیا اس کا کہ یونائٹڈ نیشنز کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ ہم کوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آواز بنے، پاکستان کی آواز بنے، برہان وانی کا ذکر کیا، برہان وانی کی لیگسی کا ذکر کیا، تو دنیا کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں جہاں پہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے
جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ پاکستان 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جو کاربن ایمیشنز ہیں, جو پولوشن کرتی ہیں, جو ڈیمیج کرتی ہیں انوائرمنٹ کو, ہم 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور جب فلڈز آتے ہیں ہم خمیازہ زیادہ بھگتتے ہیں. تو یہ تو دنیا کے ممالک کی ذمہ داری ہے جو پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے اندر وہ آگے بڑھے اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی, ٹیررزم کی بھی بات کی, مگر فلسطین اور کشمیر کے اوپر جو بات کی وہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز تھی, ہر پاکستانی کی امنگوں کی ترجمانی تھی. تو میں اب اکانومی کی طرف آؤں گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھیے IMF کا پروگرام یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی فائنل ہوا, اور اس کے فائنل ہونے کے ساتھ مزید جو ہے ہماری اکانومی مستحکم ہوئی. جو الفاظ MD IMF نے ادا کیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سیریسلی اکانومی پہ کام کر رہی ہے اور اچھے کام کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ریفارمز آ رہے ہیں, اسٹرکچرل چینجز آ رہے ہیں. یہی بات ورلڈ بینک کے MD نے کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے, آپ کے اقدامات اچھے ہیں, آپ کے ریفارمز اچھے ہیں, آپ کے ٹیکس ریفارمز اچھے ہیں. شہباز شریف صاحب نے آتے ہی قوم سے 3 وعدے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا میں ٹیکس ریفارمز کروں گا, FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. FBR کے جو فائلرز ہیں, لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تھے اس ملک کے اندر, وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے FBR کے ساتھ, اس میں 2 گنا اضافہ ہو گیا, دگنے ہو گئے ہیں ٹیکس فائلر اس ملک کے اندر. تو یہ جو ٹیکس فائلرز دگنے ہوئے ہیں, اس کا تو صرف فائدہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک بہتری آئے گی, معیشت بہتر ہوگی, ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی, تو عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ پیسہ خرچ ہو سکے گا. فائلرز کی تعداد انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑھے گی. ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے اچھے افسر لگائے, برے افسروں کو جو ہے انہوں نے سائیڈ لائن کیا. سٹاک ایکسچینج دیکھیں, روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں. سٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس اتنے بڑھ رہے ہیں کہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج پاکستان کی ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹس میں سے ہے. ہر بندہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 6.9% پہ آئی ہے, پچھلے سال 32% تھی, اور کرایوں میں کمی ہو رہی ہے, پیٹرول میں کمی ہو رہی ہے. آٹے کا میں نے بتایا ایک بیسک نیسیسٹی ہے, پچھلے سال 160 پہ تھا, اب 80 کے اوپر ہے, 80 روپے پہ ہے. تو دیکھیں جب آٹا سستا ہوتا ہے, کرائے سستے ہوتے ہیں, پیٹرول سستا ہوتا ہے, بجلی میں سبسڈی دی جاتی ہے, تو یہ حکومت کی ترجیحات میں سے ہے کہ عوام کے لیے زندگی کو آسان بنانا, عوام کو سہولیات دینا. اور شرح سود نیچے گئی ہے, اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی ملک کے اندر. شرح سود تیزی سے نیچے گئی ہے, شرح سود کا نیچے جانا یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا اکانومی کے اوپر. ہماری ایکسپورٹس 14% بڑھی ہیں, اور میں کل بھی پڑھ رہا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کا وہ کم ہوا ہے. تجارتی خسارے کا کم ہونا, ایکسپورٹس کا بڑھنا, اور سب سے بڑھ کے مہنگائی کا 6.9% کے اوپر آنا, یہ کسی معجزے سے کم نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم وہ بالکل کلیئر مائنڈڈ تھے اس کے اوپر. ان کا فوکس کلیئر تھا کہ میں نے ہمیشہ اس ملک کو قوم کی خدمت کی ہے, عوام کی خدمت کی ہے, اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ہم اس ملک کی عوام کو ایک فلاحی ریاست نہیں دیتے, اور ایک ایسی ریاست نہیں دیتے جہاں پہ ان کے لیے جینا بھی آسان ہو, چیزیں بھی سستی ہوں, ان کو تمام سہولیات میسر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے جو عالمی جریدے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, عالمی رہنما اعتراف کر رہے ہیں. اور کل جب انور ابراہیم صاحب نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں کام کرنے والے شخص ہیں, ان کا فالو اپ اچھا ہے, کیپیسٹی رکھتے ہیں, اور یہ جانے جاتے ہیں کہ یہ کام کو پورا کرتے ہیں. یہ پہلے سعودی وزیر نے کہا تھا مین آف ایکشن ہے, چائنا نے کہا تھا شہباز سپیڈ ہے. تو دیکھیے یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک نیک نیتی ہے, ایک کوشش ہے, اور ان کی محنت ہے جس کی ریزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کامیابی سے جاری ہے.